الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں الحمدللہ ہم نے اسماء اشارہ کو پڑھنا شروع کیا تھا اور انہیں جملوں میں بھی استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تو ایک تھوڑا سا ریکیپ کریں گے، اسماء اشارہ کو ریوائز کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اسماء اشارہ بعید کا کچھ استعمال دیکھیں گے۔ دیکھیے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ یہ قریب اور بعید یہ دونوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ مذکر اور مؤنث، واحد مثنی اور جمع ان سب کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 12 ہیں: ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذیہ، ھاتانی، ھؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ اسے آپ آسانی کے لیے اپنی انگلیوں کے اعتبار سے بھی گن سکتے ہیں کہ آپ 2 انگلیوں کو قریب کے اسماء اشارہ کے لیے وقف کر دیجئے اور 2 انگلیوں کو بعید کے لیے۔ اسی طریقے سے ہر انگلی کے اندر 3 پور ہیں، لہٰذا یہ 3 اسماء اشارہ مذکر کے ہو گئے، پھر 3 اسماء اشارہ مؤنث کے ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ 3 اسماء اشارہ بعید کے مذکر کے ہو گئے اور 3 اسماء اشارہ بعید کے مؤنث کے ہو گئے: ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذیہ، ھاتانی، ھؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ پریکٹس کی طرف۔ دیکھیے، اس میں اشاروں کو ہم جملے میں استعمال کریں گے اور اس دفعہ جو ہم اس میں اشارہ ہوگا وہ بعید کا ہوگا۔ اس میں اشارہ بعید، دور کا ہوگا۔ دیکھیے، وہ طالب علم ہے، وہ طالب علم ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو ایگزامپلس پڑھی تھیں اس میں ہم نے یہ کا لفظ استعمال کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ اسماء اشارہ تھے جو کہ قریب کے لیے ہیں۔ یہاں ہم وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ اسماء اشارہ ہیں جو بعید یعنی کہ دور کے لیے ہیں۔ اس کی دیکھیے، اس کی عربی ہوگی ذالک طالب، ذالک طالب۔ اب دیکھیے، مبتدا خبر کے اعتبار سے ہم اسے بھی تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں۔ مبتدا ہم جانتے ہیں معرفہ ہوا کرتا ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے لہٰذا معرفہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے ذالک واحد ہے، ذالک مذکر ہے اور ذالک حالت رفعی میں۔ اب خبر دیکھیے، ہم جانتے ہیں نکرہ ہوا کرتی ہے اور طالبن یہ نکرہ ہے، کوئی بھی طالب علم ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے کہ یہ طالبن یہ واحد ہے، ایک کے لیے ہے، مذکر ہے اور حالت رفعی کے اندر، لہٰذا وہ طالب علم ہے کا جملہ ہوگا ذالک طالبن۔ وہ دونوں طالب علم ہیں، تو دونوں کے لیے جو عربی میں اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے اعتبار سے وہ زانی کا ہوتا ہے، تو اس کا جملہ ہوگا زانی کا طالبانی، زانی کا طالبانی۔ اب دیکھیے، مبتدا معرفہ ہے، زانی کا معرفہ ہے، مبتدا مثنی ہے، مبتدا مذکر ہے اور زانی کا حالت رفعی میں ہے۔ خبر کو دیکھ لیتے ہیں، خبر نکرہ ہے، دیکھیے طالبانی نکرہ ہے، مثنی ہے، دیکھیے آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور چونکہ آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے لہٰذا آخری والی کو بھی دیکھ لیجیے حالت رفعی میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ طالبانی یہ مذکر ہے۔ اب جمع کے اعتبار سے بھی دیکھ لیتے ہیں، مذکر میں وہ سب طالب علم ہیں، وہ سب طالب علم ہیں، وہ کا لفظ استعمال ہو گیا، وہ سب کا لفظ استعمال ہو گیا، لہٰذا جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ جمع والا استعمال ہوگا، مذکر والا استعمال ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے اولئک، اولئک۔ اور جو طالب علم کی جمع ہے وہ ہے طلاب، تو آئے گا اولئک طلاب۔ اب دیکھیے، اس کو انالائز کر لیتے ہیں، مبتدا معرفہ اولئک معرفہ ہے، مبتدا جمع ہے اولئک، دیکھیے یہ جمع ہے، اولئک مذکر ہے اور اولئک حالت رفعی میں، لہٰذا خبر اب اسی کی مناسبت سے ہوگی۔ ہم جانتے ہیں خبر نکرہ ہوا کرتی ہے، طلاب یہ نکرہ ہے، طلاب جمع ہے، کیوں جمع ہے؟ کیونکہ اولئک کا جمع استعمال ہوا ہے۔ طلاب مذکر ہے، کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ اولئک جو اس میں اشارہ ہے وہ مذکر استعمال ہوا ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ دونوں حالت رفعی میں۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، وہ طالبہ ہے۔ اب دیکھیں مؤنث ہے، وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لہٰذا اس میں اشارہ بعید ہے، مؤنث ہے اور واحد ہے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ بعید مؤنث واحد کے لیے تل کا ہوا کرتا ہے، تو ہوگا تل کا طالبتن، تل کا طالبتن۔ انالائز کر لیجئے، مبتدا تل کا مبتدا ہے
مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تلکا معرفہ ہے، مبتدا واحد ہے یہاں پہ اس صورت کے اندر، دیکھیے تلکا واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، مؤنث ہے تو دیکھیے یہاں پہ بھی مؤنث ہے، اور حالت رفعی میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تلکا حالت رفعی کے اسماء اشارہ میں سے ایک ہے۔ خبر کے اعتبار سے بھی دیکھ لیتے ہیں، خبر نکرہ ہوا کرتی ہے، دیکھیے یہاں پہ طالبۃ النکرہ ہے۔ اب دیکھیے بقیہ تمام چیزیں مبتدا کے اعتبار سے ہوں گے، مبتدا واحد ہے خبر بھی واحد، مبتدا مؤنث ہے خبر بھی مؤنث، اور مبتدا حالت رفعی میں ہے تو خبر بھی حالت رفعی میں۔ آخری دو ایگزامپلس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، وہ دونوں طالبات ہیں۔ دیکھیے وہ دونوں، اس کا مطلب ہے اس میں اشارہ بعید ہے، وہ دونوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مثنی ہے، طالبات اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مؤنث ہے۔ اب جو ہمارے پاس جملہ بنے گا وہ بنے گا تانی کا، طالبتانی، تانی کا، طالبتانی۔ ویسے ہی انالائز کرتے ہیں، دیکھیے تانی کا مبتدا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تانی کا معرفہ ہے۔ دیکھیے دو کی بات تھی لہٰذا ہم نے تانیکا کا لفظ استعمال کیا جو مثنی ہے، دو خواتین کی مؤنث کی بات تھی لہٰذا جو ہم نے اس میں اشارہ استعمال کیا وہ مؤنث کا استعمال کیا، تانی کا استعمال کیا اور مثنی استعمال کیا، اور یہ کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو بھی اسماء اشارہ پڑھے ہیں وہ حالت رفعی والے ہی پڑھے ہیں، لہٰذا تانی کا یہ حالت رفعی میں۔ خبر بھی دیکھ لیتے ہیں، خبر نکرہ ہوتی ہے، دیکھیے طالبتانی نکرہ ہے، مثنیٰ ہوتی ہے، دیکھیے آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے آخر میں، یوں ہی حالت رفعی بھی اسی آنی کی ساؤنڈ سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ مؤنث ہے۔ آخری اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، وہ سب طالبات ہیں، وہ سب طالبات ہیں۔ اب دیکھیے وہ سب ہم جانتے ہیں اس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ اولائی کا استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مؤنث ہے اور مؤنث کے لیے طالباتن کا لفظ استعمال ہوگا، تو اب ہوگا اولئک طالباتن، اولئک طالباتن۔ مبتدا اور خبر کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، مبتدا معرفہ، اولئک معرفہ ہے، جمع ہے، اولئک مؤنث ہے، اور اولئک حالت رفعی میں۔ خبر دیکھیے نکرہ ہوتی ہے، طالبتن نکرہ ہے، اور یہ کہ یہ جمع ہے، یہ مؤنث ہے، اور یہ حالت رفعی میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید اگزامپلز اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔